ایک والد بڑی محبت کے ساتھ اپنے جوان سال مرحوم بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کرتے ہیں. اللہ ان کی اس کاوش کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانے والوں کو بھولنا نہیں ہے. بدقسمت ہیں وہ لوگ خاص طور پہ کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی بھول گئے ہیں. قبرستان میں کئی قبریں ہیں جہاں کوئی نہیں آتا ہے، اور پھر ہم سنتے ہیں کہ جب کئی سالوں تک کوئی نہیں آتا تو ان قبروں کو کھود کر کچھ اور لوگوں کو دفنا دیا جاتا ہے، جو شرعاً تو درست نہیں ہے. لیکن یہ میسج بھی تو ہے نا کہ کیسی تربیت کی تھی اور کیسی فیملی چھوڑ کر گئے کہ بچوں کے پاس یہ بھی ٹائم نہیں. بلکہ پچھلے دنوں نگران شورا نے غالباً ایک بیان میں بتایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ قبرستان میں آیا تھا اور بڑا پریشان تھا، تو پوچھا کیوں؟ تو کہہ رہے کئی سالوں بعد آیا ہوں، پتہ نہیں ابو کی قبر کہاں ہے. تو اب قبریں بھی لوگ بھولنے لگ گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے. تو اصل سرمایہ یہی ہے کہ ایسی اولاد اور ایسی فیملی ہم بنا کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں یاد رکھیں. اور ایک اور بات جو دنیا کی جو کہتے ہیں نئے رنگی یہ دنیا سکھاتی ہے کہ خود بھی کچھ ایسے کام کر کے جائیں کہ کوئی یاد رکھے نہ رکھے، میری قبر میں مجھے قیامت تک ثواب کے تحفے ملتے رہیں. کیونکہ ڈے بائی ڈے چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. بچوں کے پاس اب زندگی میں ٹائم نہیں ہے تو مرنے کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ اور آ بھی گئے. ایک اور بات کر دیتا ہوں، بیان دیکھیں کہیں اور چلا گیا، کہ میں نے بہت غور کیا، اپنے اوپر بھی غور کیا، آپ سب بھی چیک کر لیجئے. ہم دعاؤں میں نارملی اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے دادا دادی پر دادی کو اس طرح یاد نہیں رکھتے. قبرستان بھی جاتے ہیں، اگر جاتے ہیں، اول تو جاتے نہیں، لوگ جاتے بھی ہیں تو پابندی سے بھی جانے والا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے، دادا دادی کی قبر پہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب ذرا لاجیکلی بات ہے، اگر شاید کوئی پک کر لے تو سمجھ آ جائے. میرے انتقال کے بعد اگر میرے بچے نیک ہوئے تو وہ میری قبر پر آ جائیں گے، مگر کتنے سال آئیں گے؟ 15 20 25 سال بعد تو ان کا بھی انتقال ہو جائے گا نا. میرے مرنے کے باپ اور بیٹے کے نارمل لائف میں مرنے کے 20 25 سال کا گیپ ہوتا ہے. 25 سال بعد بیٹا بھی مر جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی جانا ہے دنیا سے، اگر وہ جی لے اپنی لائف. پوائنٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. قبر میں مجھے کتنے سال رہنا ہے؟ 25 سال تو نہیں رہنا نا، قیامت تک رہنا ہے. پتہ چلی 500 سال رہنا ہے، 1000 سال رہنا ہے، 2000 سال رہنا ہے، مجھے نہیں پتا. تو میں اگر اولاد نیک چھوڑ بھی گیا تو مجھے دعا دینے والا اور قبرستان آ کر بھی فاتحہ پڑھنے والا 20 25 سال کا کام ہے. اس کے بعد تو بھولی بستری داستان ہو جائیں گے ہم. ہمارے پوتے پوتیاں پڑ پوتیاں وہ اگر یاد بھی کریں گے تو اپنے ماں باپ کو کریں گے، ہمیں کون کرنے والا ہوگا؟ ہمیں کون ثواب پہنچانے والا ہوگا؟ تو پلان وہ کر کے جانا ہے کہ اگر صدیوں رہنا پڑے قبر میں تو روز فرشتہ ثواب کا تحفہ لے کر آئے. اور وہ کب ہوگا؟ وہ صدقہ جاریہ والے کاموں سے ہوگا. سبحان اللہ، کتنا پیارا میرا اور آپ کا مذہب ہے. ہمیں سارے آپشن دیے ہیں، نیک اولاد چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ دعا کرے، صدقہ جاریہ کر کے جائیں تاکہ قیامت تک وہ الگ سے ثواب ملتا رہے. تو اللہ کرے کہ وہ اپنی لائف میں ایسے کام کریں اور اس کی پلاننگ کریں. میں اور آپ 60 70 سال کی زندگی کے کتنے پلان کرتے ہیں. گھر کیسا ہو، ابھی پرانا ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، ابھی بڑا لینا ہے، تھوڑے سالوں بعد پیسے آ جائیں گے تو اس سوسائٹی میں لینا ہے. یہ ساری پلاننگ 60 70 سال کی لائف کے لیے ہے. جدھر صدیوں رہنا ہے کوئی تو پلاننگ اس کی بھی کر لیں اور اسی لائف میں رہ کر وہاں کی پلاننگ ہو سکے گی. اللہ کرے کہ میں بھی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم جب قبر میں جائیں تو قیامت تک ہمیں ثواب کے تحفے ملتے رہے. اللہ ہمارے مرحوم فیضان اتاری کو بھی قبر میں قیامت تک ثواب کے تحفے نصیب فرما. بہت اچھے طریقے اس طرح کے کام کرنے کے لیے کہ مرحومین کے لیے مساجد بنا دیں، ان کے نام کے مدارس بنا دیں، کنویں کھدوا دیں، درخت لگوا دیں، یتیم خانے بنا دیں. بہت ساری چیزیں جو باقی رہتی ہیں تو اس طرح کے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. تو مل کے ہم یہ کام کریں گے. آج چونکہ ماہ رمضان کی یہ خوبصورت محفل ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک کا ایک بڑا ہی شاندار واقعہ، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہسٹری آف دا یونیورس کا ون آف امیزنگ سٹوریز میں سے وہ سٹوری ہے. اور ایک ایسے نبی کا واقعہ ہے جن کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، سب سے زیادہ جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. اور ان کا فرام دا برتھ، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان کی پیدائش سے پہلے کا سینیریو بھی کمال کا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا پلاننگ چل رہی تھی، اور فرام ہز چائلڈہڈ بچپن میں ان کے اوپر کیسی کیسی پرابلمز آئیں اور ان کی لائف میں کیسے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے. کیا کمال کی ہستی ہیں، جتنا پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قدم قدم پر اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وائی ہی کالڈ کلیم اللہ؟
کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو. یہ اللہ کریم سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ رب سے ہم کلام ہوتے تھے, تو اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. بات کلیم اللہ کی چلی ہے تو چلے تھوڑی سی بات حبیب اللہ کے بھی کر لیتے ہیں. کلیم کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, مگر حبیب کا مرتبہ جو ہے نا وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. اور اس کو تھوڑا سا ایک منٹ میں سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب بھی دنیا میں آپ کسی سے محبت کرتے ہو نا, ریسپیکٹ کرتے ہو اور اس سے بات کرتے ہو, تو جی چاہتا ہے اس کو دیکھنے کو. مجھے یاد ہے اچھی طرح, اب تو یہ موبائل پر بھی یہ ویڈیو کال آ گئی, ورنہ جب یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا تو ہمارے بزنس چلتے تھے کئی لوگوں سے اور ہم برسوں سے بات کرتے تھے, دیکھا نہیں ہوتا تھا, ہے نا. اچھا, یہ بھی انسان کی ایک امیجنیشن ہے کہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ذہن اس کی کوئی پکچر بنا لیتا ہے کہ یار یہ ایسا ہوگا, اور جب ملتے ہیں تو بندہ ہی کوئی اور نکلتا ہے, یار میں تو کچھ اور سمجھتا تھا, آپ کی آواز ایسی تھی, آپ تو ایسے سمجھا تھا. تو یہ ہمارے ساتھ چلتا تھا. اب تو خیر کلک ایک بٹن دبا کے ویڈیو کال پہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن جی چاہتا ہے جس سے بات, اور خاص طور پہ جس سے محبت ہو, جس سے رسپیکٹ ہو. تو حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے, تو جی چاہا ان کا بھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے کیا ارشاد ہوا, لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. مگر تمنا تو تھی نا. تو کوہ طور پر اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی, دیدار نہیں کروایا, مگر اس تجلی سے ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ انکانشیس ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے, اس تجلی کی تاب نہ لائے. یہ ہے کلیم اللہ. کلام تو ہے مگر ریکویسٹ کرنے پر بھی ڈینائل ہو رہا ہے. لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. اور حبیب اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام کر رہے ہیں, اور جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. پروٹوکول دیکھیں, فرشتوں کا سردار آ رہا ہے. واقعہ انشاءاللہ شب معراج میں تفصیلی سنیں گے, بٹ آئی ایم جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ کہ اب یہاں بلایا جا رہا ہے, وہاں منع کیا جا رہا تھا, اور یہاں تجلی نہیں, اللہ نے نبی پاک کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا کروایا. اور اس بیوٹیفل ڈفرنس کو, نبی پاک کی شان کو صلاۃ و سلام کے ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال سے بیان کیا. اس کی تضمین کے ساتھ اگر پڑھ لینا تو مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قصۂ طور و معراج سمجھے کوئی, try to understand the difference between طور and معراج. قصۂ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. مطلوب اور طالب کا فرق سمجھتے ہیں؟ ایک طالب ہے کہ یا اللہ مجھے مل جائے, اور ایک بندہ ہی مطلوب ہے, وہی چاہیے. اللہ کے سبحان اللہ رحمتوں کی طرف سے طلب کیا گیا نا نبی پاک کو. تو فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال حضرت موسیٰ بڑی کمال کی ہستی ہیں. اب یاد رہے کہ پہلے کے زمانے میں جو ملکوں کے بادشاہ تھے نا, ان کے الگ الگ لقب تھے. فارس کے بادشاہ کا لقب جو ہوتا تھا کسرا. جو بھی فارس کا بادشاہ ہوتا, جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں, اس زمانے میں جو بھی اس کا کنگ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا, جس کو آج ایتھوپیا ہم کہتے ہیں, اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والا جو بادشاہ ہوتا تھا, جو مصر کے لوگ ہوتے تھے, ان کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا. دنیا میں ایک فرعون نہیں گزرا, ایک نجاشی نہیں گزرا, ایک یوں سمجھیے کہ کسرا اور کیسر الگ الگ نہیں گزرا, بہت سارے تھے. کسرا اول, کسرا دوم, ان کی اس طرح کیٹیگری ہوتی ہے. اب جو فرعون حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا نا, اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان, اور اس کی عمر 400 سال تھی. اس کو وہ اپنی لائف کو جب اس نے دیکھا کہ میری اتنی بڑی عمر ہے, میرے پاس بادشاہت بھی ہے, طاقت بھی ہے, تو وہ اس زوم میں گرفتار ہو گیا کہ پھر تو میں ہی خدا ہوں. اور اب اس کے ساتھ کیا ہوا, اب یہ قرآن میں سورہ قصص میں اور کئی صورتوں میں بڑی ڈیٹیل میں یہ واقعہ موجود ہے. ذرا اس مائک کو پراپر کیجئے گا, تھوڑا سا آواز ٹھیک نہیں جا رہی. تو اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا, ظلم و ستم تھا, سرکشی تھی. اس نے جناب بڑے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے تھے. بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا ہوا تھا. اور وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اس کو ایک خواب کی وجہ سے پتا چلا, اس کے لوگوں نے خواب بتایا کہ کوئی ایسا, اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ مصر کو گھیر کر بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے, اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے, جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اس نے کاہنوں کو بلایا کہ میں نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ
ایک بنی اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا. اب اس ظالم نے جب یہ سنا تو اس نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. ایسا عجیب حکم, یعنی ایسا ظلم. جو بچہ پیدا لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا, لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا. کئی سالوں تک ایسا چلتا رہا. پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا ہمارے پاس تو کام کرنے والے کوئی نہیں ہوگا. اگر بچے بڑے نہیں ہوں گے تو اگلے چند سالوں میں تو جنریشن گیپ آ جائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال قتل کرنا ہے اور 1 سال قتل نہیں کرنا ہے. 1 سال لڑکے قتل کریں گے, 1 سال نہیں کریں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس سال اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال قتل نہیں کریں گے, اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ کے رازوں میں سے راز دیکھیں کہ اسی سال ان کی ولادت ہو گئی. اچھا, اب جب ولادت ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اب حضرت فرعون ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کی جو والدہ تھی, اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی والدہ کا نام تھا یوحانز. آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی. اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ الہام فرما دیا کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف لاحق ہوگا کہ ہمسایوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ شکایت کر دیں گے فرعون سے, تو پھر کیا کرنا؟ فرزند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریا میں ڈال دینا. اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا, اس کی جدائی کا غم نہ کرنا. ہم اسے تجھے لوٹا دیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے. یہ وعدہ قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. اِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. یعنی کیسا اللہ پاک نے یوں سمجھے وعدہ فرما لیا کہ دریا میں ڈال دینا, ہونا کچھ نہیں, اسے خوف نہیں کرنا, لوٹائیں گے بھی تیرے پاس اور اسے رسول بھی بنائیں گے. اور اب ایسا ہی ہوا. اب دودھ پلاتی رہی اور ایک وقت آیا کہ آپ کو فیل ہونے لگا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اور اب جناب معاملہ آگے بڑھا تو ایک اور میں بات میں مس کر گیا کہ جو میں نے کہا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نہیں, یہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم تھا. اور اب آپ کو اسی لیے چھپایا جا رہا تھا, ہائیڈ کیا جا رہا تھا کہ سال وہی تھا جو قتل کرنے والا سال ہے. اب اسی لیے خوف تھا. تو اب جب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ بچے کو تو قتل نہیں کیا گیا ہے, تو آپ نے اللہ کا نام لیا, ایک صندوق بنایا اور دریا میں ڈال دیا, اللہ کے حوالے کر دیا. اب کیا ہوا کہ آپ کی ایک بہن تھی حضرت موسیٰ کی, وہ ساتھ چلتی رہی کہ دیکھوں تو صحیح صندوق جاتا کہاں ہے. بڑی نہر دریائے نیل میں ڈالنا تھا. اس دریائے نیل سے چھوٹی نہر نکلتے نکلتے فرعون کے محل میں آتی تھی. اللہ کی شان دیکھیں, جس کا خوف تھا, جس کا ڈر تھا, وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف ہی چلا گیا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ اس دریا کے کنارے جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ صندوق آ رہا ہے, کیا ہے, اٹھا کے لاؤ. صندوق اٹھا کر لائے تو اس میں چاند سا چہرہ چمکتا ہوا ایک بچہ ہے. جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو کہا یہ تو وہی بچہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کا اور برباد ہونے کا مجھے ڈر ہے. تو حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا اور وہ کہتے کہ نہیں یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے, ہم اس کو ہو سکتا ہے اپنا بیٹا بنا لے, یہ ہماری ترقی کا سبب بنے گا. تو حضرت آسیہ کی وہ بات فرعون نے مانی اور پھر سبحان اللہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کا انتظام ہوا. اب ذرا غور سے سنیے ہوا کیا کہ اب اپنی ماں کے پاس وہ کیسے آئے. ہوا یہ کہ ظاہر ہے آپ تو دودھ پیتے تھے, تو دودھ پلانے کے لیے پورے مصر سے بڑی بڑی دائیاں بلائی گئیں. جب دائیاں بلائی گئیں تو اب اللہ نے ایسا کہتا ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے, حضرت موسیٰ کے دل میں یہ ڈال دیا گیا وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے کہ ہر دائی قریب لیتی وہ دودھ ہی نہ پیتے. اب دودھ تو پلانا تھا بچے کو. تو اب آپ کی جو بہن تھی نا وہ کسی طرح محل میں پہنچی اور انہوں نے کہا میرے پاس ایک عورت ہے, وہ عورت کا وہ لوگوں کو بچوں کو دودھ پلاتی ہے, میں ان کو لے آؤں گی, اس کا دودھ پی لیں گے. وہ بہن اپنی والدہ کو لے کر آئی. اچھا وہ بیٹا جب والدہ محل میں داخل ہوئی نا تو فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ ہیں اور رو رہے تھے, مگر والدہ کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ماں کی خوشبو سونگھی اور مسکرانا شروع کر دیا. ابھی تو ماں کی گود میں نہیں گئے اور مسکرانا شروع کر دیا, سائلنس ہو گئے, پرسکون ہو گئے. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ کو جیسے ہی والدہ نے گود میں لیا اور انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر شک ہوا, کہتا تمہارا کیا رشتہ ہے, کسی کا دودھ نہیں پی رہا یہ بچہ,
تمہارا دودھ کیسے پی رہا ہے؟ تو والدہ کہتی ہے میں ایک صاف ستھری عورت ہوں، میرا دودھ پاکیزہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ اب فرعون نے کیا کہا، ایسا کرو پھر یہ بچہ تم اپنے گھر لے جاؤ اور روز دودھ پلانے پر تمہیں روزانہ ایک اشرفی تحفے میں بھی دی جائے گی۔ اب جس خوف سے بچے سے ڈر رہی تھی، اللہ نے وعدہ کیا نا قرآن میں کہ ہم تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ میری رب کی قدرت کا شاہکار دیکھیں کہ اب فرعون کی اجازت سے حضرت موسیٰ پھر ماں کی گود میں ہیں اور اب اسی ماں کو اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا کچھ ٹائم تک یہ معاملہ چلتا رہا، اب حضرت موسیٰ کی عمر دودھ پینے سے باہر آ گئی، تو اب آپ پھر فرعون کے محل میں آ گئے، مگر اب فیملی کو آنے جانے کی اجازت بھی تھی۔ اب ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ اچھی پرورش ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی صحیح ہے، سب چیزیں بہترین جا رہی ہیں، حضرت آسیہ بھی بڑا پیار کرتی تھی، مگر آپ تھے تو اللہ نے چنا ہوا تھا نا آپ کو، تو ہوا یہ کہ ایک بار فرعون کی گود میں آپ تھے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کر فرعون کے منہ پر ایک چانٹا مار دیا۔ تھا تو وہ بدبخت تھی، تو اس کے منہ پہ آپ نے چانٹا مار دیا۔ تو اب جب آپ نے چانٹا مارا، تماچا مارا، تو فرعون کو پھر بڑا غصہ آیا کہ یہ بچہ نارمل نہیں ہے، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں خوف تو بیٹھا تھا کہ ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل کا کہ جو میری تباہی کا باعث بنے گا، کہیں میرے محل میں وہی تو نہیں آ گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ بھی بچہ ہے، بچہ ہی سمجھو اس کو، کیوں آپ اتنا اس کو ہائپر ہو جاتے ہو اور اتنی بات سمجھتے ہو؟ پھر ایک تجربہ کرتے ہیں، یہ اگر واقعی نارمل بچہ ہے تو نارمل بچے والے کام کرے گا۔ حضرت موسیٰ کے سامنے ایک تخت لایا گیا اور ایک امتحان یہ ہوا کہ ایک سرخ یاقوت رکھا گیا، ہیرا، اور ایک انگارہ رکھا گیا سرخ، دونوں بچے کے سامنے، تو دونوں ہی ایک ہی رنگ کے نا، لال کلر کا ہیرا ہے اور لال کلر کا انگارہ ہے، اور کہا کہ اس کو اٹھائیں، تو دیکھتے کیا اٹھاتے ہیں بچے۔ حضرت موسیٰ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، آپ کا ہاتھ گیا بالکل یاقوت کی طرف ہی، تو سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرشتے کو بھیجا، آپ کا ہاتھ اب انگارے پر رکھا گیا، آپ نے وہ انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ جل گئی، اور جو لکنت پیدا ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی گفتگو میں، جو بعد میں وہ دعا پھر آئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اب یہ جو دعا ہے یہ لکنت دور کرنے کی دعا ہے، جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کی بولنے میں مشکل ہوتی ہو، بلکہ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، جو بیان کرنے والے مبلغی ہیں، جو نعت پڑھنے والے ہیں، جن کو لوگوں میں جا کے کوئی سپیچ کرنی ہوتی ہے، کوئی بریفنگ دینی ہوتی ہے، بلکہ آپ کو کہیں بڑے میدان میں جا کے اپنے کوئی ایگزامینیشن دینا ہے، کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، آپ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے جائیے، اللہ اکبر، ایسی غیبی مدد آئے گی، رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب کیا ہوگا کہ اے اللہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ یہ امر جو ہے یہ کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہوں کو میرے لیے کھول دے، پھر انشاءاللہ آپ کی خیر ہو جائے گی، اچھی نیت سے جائیں تو انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں اپنے بیان سے پہلے، بہت کوشش کرتا ہوں مدنی چینل کے پروگرام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا حضرت موسیٰ کا واقعہ، انگارہ جو ہے آپ نے منہ میں رکھ لیا، اب اس کو اور ٹھیک ہو گیا کہ بھئی یہ نارمل بچہ ہے، مگر اب آپ 30 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب اللہ کریم نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا، اللہ کریم نے وہ علم عطا فرمایا کہ سبحان اللہ علم لدنی، اور پھر سبحان اللہ آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سبحان اللہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، آپ نے فرعون کا انکار کرنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد وہ طویل واقعہ ہے جو جادوگروں کے سامنے معاملہ ہوا، آپ نے جادوگروں نے رسیاں ڈالی، آپ نے عصا ڈالا، اور اس کے بعد جادوگروں نے سجدہ کیا۔ اب فرعون نے دیکھ لیا کہ میں ان کو جھکا نہیں سکتا ہوں، دلیل سے تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب پلاننگ کیا ہوئی؟ پلاننگ یہ ہوئی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اچھا میں تھوڑا سا یہاں رکتا ہوں، اب تک کا جو ٹاپک ہے اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، رب نے کیسی حفاظت کا انتظام کیا کہ جس کا خوف تھا اسی کے گھر میں پرورش کروا دی، اسی کی اجازت سے پھر ماں کو لوٹا دیا۔ بس یہ وہ بلیف ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ اس ماں نے یہ نہ سوچا کہ میں نہر کے کنارے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال رہی ہوں، میرے بچے کا کیا ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ خوف نہ کرنا ہے، اللہ تمہیں لوٹائے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ تو یہ زندگی میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، ساری دنیا مخالف ہو جائے نا، اگر اللہ نے بچانا ہے تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ پرابلم یہی ہے جو ہم پھنستے ہیں نا
کہ ہماری لائف میں ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں. ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے نا پھر اس کو کچھ نہیں ہوتا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صابرین ہو جائے نا, اللہ ساتھ ہو جائے گا, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی, مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اپنی زندگی میں ہمیشہ اسباب پر نہیں, خالق کے اسباب پر نظر رکھیں کہ اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو پھر مشکلیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. ہاں, وہ کہتے ہیں نا موت خود زندگی کی حفاظت ہوتی ہے. جب تک میری موت نے آنا نہیں ہے نا, مجھے ہونا کچھ نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں یار مرتے مرتے بچ گیا. مرتے مرتے نہیں بچا, تمہاری موت نہیں آئی تھی. جس دن موت آئے گی نا, دنیا بچانا چاہے گی تو نہیں بچا سکے گی, اور جس دن موت نہیں آئی دنیا مارنا چاہے گی تو نہیں مار سکے گی, کیونکہ موت خود حفاظت ہوتی ہے. تو بس ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ اللہ کرے مل جائے, اللہ پر توکل نصیب ہو جائے تو پھر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر ایک اور بات, یہ تو اللہ کے نبی تھے نا, آپ کی ماں پر آزمائش, آپ کی بہن پر آزمائش, خود آپ پر آزمائش, آپ پر جینا تنگ, تو یہ اتنی بڑی ہستیوں پر اتنی تکلیفیں ہیں, تو پھر میں اور آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر کیوں غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں قصور کیا ہے, پتہ نہیں مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد کر لیں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا, ہم مسائل کے ساتھ ہی جیئیں گے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے, یہ آج یاد کر لو. آج اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں اپنی تکلیف پتہ زیادہ کیوں لگتی ہے جب ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں. یار یہ کتنا کہتے ہیں مزے میں یار, اس کی پاس گاڑی بھی ہے, تو گھر بھی ہے, تو ماشاءاللہ ٹریول بھی کر رہا ہے. آپ کو یہ مسکراتا نظر آ رہا ہے, اس کے پرابلم اور ہیں. آج ایک بات سمجھ لیجئے, امیر کے پرابلم اور ہیں, غریب کے پرابلم اور ہیں, صحت مند کے پرابلم اور ہیں, بیمار کے پرابلم اور ہیں, جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسائل اور ہیں, جو دنیا میں مشہور ہے اس کے مسائل اور ہیں. مسائل سب کے ساتھ ہیں, اور آپ بلیو کریں ایسے ایسے مسائل ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہی مسائل کے لیے نا, ہمیں خوشخبریاں کم ملتی ہیں, ٹینشن کی خبریں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ دعائیں کرانی ہوتی ہیں. ایسے ایسے گھر میں جاتے ہیں کہ زندگی میں گھر کبھی نہیں دیکھا ایسا, ایسی گاڑیاں کبھی کسی کے گھر کے آگے نہ دیکھی ہوں, گارڈز اور جناب ملازمین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جب گھر جاتے تو بندہ کہتا ہے حضرت تھوڑا الگ میں آئیے کہ ایک بات کرنی تھی. اور جب وہ کان میں اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ کتنی بڑی ٹینشن میں یار, اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ پہلے تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ میں اکیلا پریشان ہوں. اس دنیا میں جو بھی آیا نا اس کے الگ 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 ایشوز ہیں, صحت کے ایشوز ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں, بچوں کے ایشوز ہیں. اچھا ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, ہے تھوڑی مشکل, ہضم ہو جائے اللہ کرے. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو بی ریڈی آنے والی ہے. ہاں, دن کے بعد رات ہے, رات کے بعد پھر دن ہے. یہ یوں ہی چلتی رہے گی زندگی. آپ کہیں زندگی بھر میں پرسکون رہوں, ایسا نہیں ہوگا. آتے رہے گا, تیار رہو نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہتا ہے نا ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. It means be ready for the examination. کبھی نہ کبھی ایگزام آنا ہے, اور لسٹ بھی دے دی اللہ نے تو قرآن میں. خوف آئے گا, کبھی دشمن کا خوف آئے گا, پیسوں والوں کو زیادہ خوف ہوتا ہے, بچہ اغوا نہ ہو جائے, کاروبار میں کچھ پرابلم نہ ہو جائے, کنٹینر میں آگ نہ لگ جائے, اغوا برائے تاوان کا خوف آ سکتا ہے کبھی لائف میں. ٹھیک ہے, کبھی کیا ہوگا, آپ کی باڈی میں پرابلم آئے گی. انفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنا نفس, اپنی ذات کے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا, میں تو بالکل فٹ تھا یار, یہ اچانک بیماری کہاں سے آ گئی؟ پاسبل ہے. کبھی مال کی کم ہو جائے گا, کبھی پھل کم ہو جائیں گے, کبھی فیملی میں پرابلم آئے گا. اسی طرح لائف گزرے گی. تو حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ, اور یہ ایک نبی کا واقعہ نہیں ہے. اب اصل میں پرابلم یہ پڑھتے ہی نہیں نا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, 80 لوگ ایمان لائے. اور پتہ کتنا مارتے تھے حضرت نوح کو؟ اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے, وہ سمجھتے انتقال ہو گیا ہے, پھر چھوڑ کے جاتے تھے اپنے بچوں کو. جیسی حضرت نوح علیہ السلام کی آلموسٹ 1000 ایئرز ایج تھی نا, تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے. لوگ مرتے رہتے تھے, حضرت نوح کو اللہ نے بہت لمبی زندگی دی تھی کہ دیکھو ہم تو مر رہے ہیں لیکن ان پر ایمان مت لانا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, معاذ اللہ. ہر وقت آپ کو ستاتے تھے. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا. اس کے بعد آگے چلے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں, آگ میں ڈال دیا گیا. اور ایک بار نہیں ہوا ان کے ساتھ, تو ان کو تو نمرود کی آگ میں بھی ڈالا گیا. ان کے جناب بچوں کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے جو حکم, اتنا بڑا آپ کے ساتھ امتحان لیا گیا, وہ ہر امتحان میں کھڑے رہے. تو آزمائشیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, راہ خدا میں جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا, جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں, سب کچھ چلا گیا. تمام نبیوں کو پڑھیں نا, غوث پاک کو پڑھ لیں, اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں. پرابلمز آتی رہیں, ہم پر بھی آئی ہیں اور آئیں گی. کامیاب وہ ہے جو اس کو ٹیسٹ سمجھے
निगरान शुरा का कल थोड़े दिनों पहले एक बयान सुन रहा था या सिलसिला सुन रहा था, बड़ा कमाल का जुमला कहा। किसी ने कहा यार मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां कोई गम ना हो, फरमाया जन्नत में चले जाओ। एक ही जगह है दुनिया में, ऐसे अमाल करो कि जन्नत में जाओगे तो गम नहीं है, बाकी टेंशन के बगैर लाइफ नहीं गुजरती। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें कि मैं आया ही इम्तिहान देने हूं। तो हजरत ये मूसा का वाकया, हम में से कौन होगा यार जिसको हमारी मां को ये फिक्र हो कि बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा और दरिया के हवाले करना पड़ा। मगर वो तो साबिर और शाकिर थे। साबिर थे तो क्या हुआ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ने फिरौन के जरिए हिफाजत करवा दी ना। फिरौन के महल से फिर हजरत मूसा अपनी वालदा के पास आ गए। तो ये समझना होगा कि सब्र करोगे तो अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा और मुश्किल आसान हो जाएगी। अब हुआ क्या, हजरत मूसा ने, जब हजरत मूसा को मादअल्लाह कत्ल करने का प्लान किया, फिरौन ने कहा कि अब मामला हल नहीं हो रहा, तो अल्लाह करीम ने सुभान अल्लाह फिरौन के ही रिश्ते में एक, यूं समझे कि उसी के खानदान में थे, और वो खड़े हो गए, और वो ईमान तो ले आए थे मगर वो खड़े हो गए और उन्होंने फिरौन के दरबार में बड़ी जबरदस्त तकरीर की। वो थे, उनका नाम हजरत जिज़ईल रहमतुल्लाह तआला अलैह। अच्छा, ये अल्लाह ने उनको हजरत मूसा का हिमायती बनाया और उन्होंने खड़े होकर बहुत डराया फिरौन को। बड़ी लंबी तकरीर की फिरौन के दरबार में, और वो तकरीर के अल्फाज भी कुरान में मौजूद हैं। सूरह कसस में बड़ा तफसीली हजरत मूसा का वाकया है। तो उसने बताया कि पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, हजरत हूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों ने जिस तरह अपने नबियों को झुटलाया और उनके साथ उन्होंने गलत काम करने की कोशिश की, कैसे कैसे अजाब आए। ऐ फिरौन के वजीरों, तुम भी कलमा पढ़ो, फिरौन तुम भी कलमा पढ़ो, ईमान कबूल करो, अल्लाह पाक के अजाब से पनाह मांगो, जन्नत के रस्ते पर चलो। बड़ी जबरदस्त तकरीर फिरौन के दरबार में उन्होंने कर दी हजरत मूसा की हिमायत में। अब तकरीर सुनकर होना तो ये चाहिए था कि जनाब ये कोई जो है वो मानते आपकी बात, अल्लाह अकबर। उन्होंने, फिरौन ने कहा कि अब इनको किसी तरीके से माद अल्लाह इनको भी रास्ते से हटाया जाए, इनको भी कत्ल कर दिया जाए। अब जो एक जुमला उनके मुंह से निकला ना, मैं जो बयान का जो दूसरा बड़ा अहम मौजू है, जब उनको ये कहा गया ना कि तुमने हमारे दीन की मुखालिफत की, अब तुम्हारी भी खैर नहीं, हम तुम्हारे साथ भी बुरे तरीके से पेश आएंगे। उन्होंने जो बात कही ना वो इधर आके लगती है, और ये ऐसा कमाल का उनकी जबान से जुमला अदा हुआ। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये कुरान की तारीखी आयत, एक्चुअली अल्फाज थे हजरत जिज़ईल रहमतुल्लाह तआला अलैह के, जो उन्होंने उन जालिमों के जवाब में कहे थे कि तुमने जो करना है कर लो। व उफव्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखता है। तुम्हारा काम करना है, तुम अपना काम करो ना, मैं अपनी फाइल अब अल्लाह की बारगाह में जमा करा रहा हूं। अब क्या हुआ, हजरत जिज़ईल ने जब ये काम किया और फिरौन, अल्लाह पाक ने फिरौन से जब आपकी हिफाजत फरमाई, तो इरशाद होता है, फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआली फिरऔन सूउल अज़ाब। तो अल्लाह ने उसे इनके मकर की बुराइयों से बचा लिया और फिरौनियों को बुरे अजाब ने आ घेरा। अब हुआ क्या, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब हजरत जिज़ईल फिरौन के दरबार से वापस चले गए ना, लंबी तकरीर करके, और एक पहाड़ पर जाकर इबादत करने लगे, तो फिरौन को तो आग लग गई थी कि ये मेरी दरबार में आकर मेरी खुदाई का इनकार करके मुझे ही कलमे की दावत दे गया। तो फिरौन ने सिपाही भेजे कि जहां ये इबादत कर रहे हैं वहीं जाकर इनको कत्ल कर दो और पकड़ कर लाओ, हम इसको दर्दनाक तरीके से मारेंगे। जब सिपाही गए तो देखा हजरत जिज़ईल इबादत में मसरूफ हैं और जंगली जानवर जो हैं, शेर, चीता वगैरह आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। फिरौन के सिपाहियों के रोंगटे खड़े हुए और दौड़कर वापस आ गए। अल्लाह ने उनकी गैब से हिफाजत फरमाई। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां जो बयान का ये जो अगला हिस्सा है कि हजरत जिज़ईल ने जिस तरह हक बात कही, मलामत करने वाले का खौफ ना किया, ये है अल्लाह वालों की शान कि अगर कहीं मौका हो, कहीं बात करनी हो तो बात हक करनी चाहिए। आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि जनाब जहां बैठते हैं ना उसी के रंग में गिरफ्तार हो जाते हैं। अपने दोस्तों में बैठे हैं, कोई कहता है इस्लाम की ये बात ठीक नहीं, हाँ मुझे भी लगता है बात तो ठीक नहीं है, इस्लाम में ये होना नहीं चाहिए। यानी कुछ लोग मुसलमान होने पर शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रहे हैं। किस बात पर शर्मिंदगी है यार, हम ईमान वाले हैं और यही हमारा फख्र होना चाहिए। हम जहां भी जाएं दुनिया में लोग काफिरों से सुना है डीलिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पास जाकर अगर वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात करते हो तो शर्मिंदा हो जाते हैं। अपने दीन पर कभी शर्मिंदा ना होना, अपने ईमान पर कभी शर्मिंदा ना होना, नबी पाक की सुन्नत पर कभी शर्मिंदा ना होना, अपने कुरान के किसी हुक्म पर शर्मिंदा नहीं होना है। हमारा असासा है कुरान, हमारा ईमान है कुरान, कुरान के हर हुक्म पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो जिंदगी ऐसे गुजारें कि अच्छा मसला प्रॉब्लम यह है कि इल्म दीन नहीं है ना, तो इसलिए शर्मिंदा नजर आते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने हर एतराज का शानदार जवाब दिया है, हर एतराज का एक शानदार मुदल्लल रीजन मौजूद है। मगर चूंकि इल्म नहीं तो हम जनाब
ایسی محفلوں میں جا کر اپنے آپ کو شرمندہ فیل کرتے ہیں. حضرت جزئیل نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبیوں کا ذکر کر کے اس کو عذاب سے ڈرایا اور ایمان کی دعوت پیش کی. اب ایک اور جو اس آیت سے سبق سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں کبھی بھی آپ پریشان ہونا یہ وہ وظیفہ ہے, آپ کر کے دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب اس کے معنی دل میں آتے ہیں نا ایسی تسلی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھائی ملے کہ یار میرا مسئلہ خراب ہو گیا, اچھا کیا کیا آپ نے؟ بس ابھی ذرا گورنر سے مل کے آیا ہوں, فائل دے کر آیا ہوں, وزیر اعلیٰ سے مل کر آیا ہوں, وزیر اعظم تک پہنچنے کی کوشش ہے, فلاں افسر سے مل لوں گا, سائن ہو جائے گا تو فائل کلیئر ہو جائے گی. واللہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ایسا دل پر اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ارے جب ہم پریشان ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے نا, اس کے سپرد کر دو اور پھر اس کو کہو مولا میں تھک گیا, اے اللہ میں گیا دنیا والوں کے پاس, مسئلہ حل نہیں ہوا, اے پروردگار اب تیرے حوالے میرے سارے کام. اور جس دن آپ یہ سارے کام حوالے کر دو پھر دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہم اسباب پر غور کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہو گیا, فلاں مارکیٹ میں دکان مل گئی تو کاروبار چل جائے گا, فلاں جگہ بچے کا رشتہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا, فلاں جگہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر معاملہ حل ہوگا. نہیں نہیں, ایک بات یاد رکھنا, میرے رب نے چاہنا ہے تو کاروبار میں برکت ملنی ہے, رب نے چاہنا ہے تو صحت ملنی ہے, اللہ کی رضا ہوئی تو آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ دیکھ پائیں گے. ورنہ آپ کتنی ہی پلاننگ کر لیں, ہم نے دیکھا ایک رشتے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں لگاتے ہیں لوگ اپنے بچی کی اور بچے کے رشتے کے لیے تحقیق کرتے کرتے, مگر جب اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ مہینوں میں طلاق ہو جاتی ہے. اس کا مطلب میری عقل, میری ہوشیاری, میری تحقیق یہ سب ایک طرف ہے, ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. یہ ایمان ریکوائرڈ ہے, یہ عقیدہ ریکوائرڈ ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا, ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ لگے ہوئے نا, ہماری باڈی میں ہاتھ لگے ہیں, ہاتھ ہیں تو میں پکڑ رہا ہوں ایسا مت سوچنا, اللہ چاہے گا تو میں اس ہاتھ کی گرپ پا سکوں گا. آپ کو کئی ایسے ہاتھ والے ملیں گے جن کے ہاتھوں پر فالج ہے, باڈی میں ہاتھ ہے مگر گرپ نہیں ہے. تھوڑے دنوں پہلے کی میں بات بتاؤں, ہمارے ڈیفنس میں ایک بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں, اللہ ان کو صحت دے, مجھے بتایا ان کو بیماری تھی تو میں ان سے ملنے گیا. ان کو اسٹروک لگا, میں کافی دیر ان سے بات کی, حالانکہ وہ کھڑے ہو کے ملے مجھ سے, تو الحمدللہ کہتے ہیں عبدالعزیز بھائی اللہ نے کرم کیا, رائٹ اوے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. میرے ہاتھ اور پوری سائڈ پیرالائز ہوئی, مگر میں کافی دنوں تک ایکسرسائز کرتا رہا اور میں الحمدللہ اب سیٹ ہوں. بس ایک مسئلہ رہ گیا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ رہ گیا ہے؟ کہہ رہے میری ہینڈ رائٹنگ واپس نہیں آ رہی ہے. اٹ از ویری نیو تھنگ فار می. میں نے کہا ذرا ایکسپلین کریں اس سے کیا مراد ہے آپ کی. کہتے ہوا یہ میرے رائٹ ہینڈ کو اسٹروک لگا, ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ کام نہیں کرتا تھا. پھر میں نے فزیو تھراپسٹ ہائر کیے, میں اس کی فالج کی ایک الگ ایکسرسائز ہوتی ہے, میں کرتا رہا, میری موومنٹ آ گئی ہے, ساری موومنٹ آ گئی ہے, مگر میں پین نہیں پکڑ پا رہا تھا. کہتے ہیں جب میں پین پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا تو میں رائٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو اچھا اس وقت تک بھی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے. کہتے پین نہیں پکڑ پا رہا تھا تو چیک پہ سائن نہیں ہو رہا تھا. میرے پاس سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, مجھے سب کی تنخواہ دینی تھی. کہتے ہیں میں ہفتوں تک پین پکڑ کے سائن کی پریکٹس کرتا رہا, میرا سائن ہی نہیں بنتا تھا مجھ سے. پھر میں اپنی وائف کو لے کر ادھر گیا, بینک پہ گیا, اور بینک والوں کو کہا میری مجھ سے سائن نہیں ہو رہا ہے. پھر میری فنگر پرنٹ کے ذریعے میں نے جو اکاؤنٹ تھا میری وائف کے نام پر منتقل کیا, تب جا کے سیلری ریلیز ہوئی. سارے بیچارے غریب میرے امپلائیز انتظار میں تھے کہ میں ان کی تنخواہ دوں, اور اب تک میں اپنا سگنیچر کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں سوچنے لگا یا اللہ اس نعمت کا ہم نے کب شکر ادا کیا تھا. یہ پین پکڑنا, یہ ہینڈ رائٹنگ, یہ سائن, یہ جب تک رب نہیں چاہے گا. میں کہتا ہوں میری ایسی سائن ہے, میرے سائن سے جناب فیصلے ہوتے ہیں. میرا سائن ہو جائے تو جناب یس نو ہو جاتا ہے. ارے یہ جب تک ہوگا جب میرے رب نے چاہنا ہے. تمہارا ہاتھ ہی نہیں چلے گا تو کرو گے کیا؟ ہم اسباب کو سوچ رہے ہیں. آپ نے نابینا دیکھے ہوں گے, آنکھیں لگی ہوتی ہیں, آنکھیں نکلی نہیں بھی ہوتی. آپ کے نابینا کے آنکھیں نہیں ہوتی, آنکھیں ہوتی ہیں, بلکہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے, بالکل کلیئر ہے, آمنے سامنے, مگر پھر ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اٹ مینز آنکھ لگی ہونا کمال نہیں ہے, اللہ نور عطا فرمائے گا تو دیکھ سکو گے. جتنے بولنے والے جو گونگے ہیں ان کی زبان لگی ہوتی ہے, زبان تھوڑی کٹی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ نہیں بول پا رہے. اٹ مینز پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ. مجھے رب نے زبان بھی دی ہے, اور اس زبان کو بولنے کی صلاحیت بھی میرے رب نے دی ہے. یہ کان نکلے ہوئے نہیں ہوتے جو بہرے ہوتے, کان ایگزسٹ کرتے ہیں, پارٹ لگا ہوا ہے باڈی کا. اٹ مینز کان کا کمال نہیں ہے, سماعت رب نے دینی ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا, ہم اسباب سے نکل جائیں,
ہم بعض اوقات بڑی جرت والے جملے کہتے ہیں، میں کروں گا تو ہو جائے گا، ہاں میں آ رہا ہوں پرسوں، فکر ہی نہیں کرو، سارا پلان سیٹ ہے، ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، میں نے کہہ دیا نا، جب میں نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، کس بات کی ٹینشن ہے؟ یہ مت کہا کرو، اللہ نے چاہا تو ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، رب نے چاہا تو ہوگا، میری کیا اوقات ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ ارادہ ٹوٹتا ہے تو پتا چلتا ہے نا کہ ساری پلاننگ دھری کی دھری، فلائٹ بک تھی، ہوٹل بک تھی، میٹنگ سیٹ تھی، ایک معاملہ ایسا ہوا کہ بندہ جانے سے ہی رہ گیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے تو روکا نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل دیجئے، ہم کیسے مانے رب موجود ہے؟ فرمایا ایک بندے کی تمنا ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو، مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ارادے اس کائنات میں کسی اور کے چل رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا ہے۔ بس جس دن دیکھیے یہ جو نا سبمسو، اپنے آپ کو محتاج ماننا اللہ کی بارگاہ میں، آپ دنیا کے آگے کبھی محتاج مت شو کریں اپنے آپ کو، مگر رب کی بارگاہ میں غرور مت کیا کرو۔ کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے شرما رہے ہوتے ہیں، یار میں روؤں کیسے، اتنا بڑا آدمی ہو گیا، ارے ادھر بھکاری بنو اور کہو اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ سب کچھ تیرا، میں تیرا بندہ، میں کچھ بھی نہیں، آج جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوں گا مولا تیری وجہ سے ہوں گا۔ اور علماء فرماتے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ کام کروں گا، یہ ہو جائے گا تو یہ کروں گا۔ اللہ سے کنڈیشن کس بات کی بھائی؟ میں ہوں ہی اسی کا، سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ سبمسو ہو جائیں، محتاج ہو جائیں اس کے آگے، کہتے ہیں سب کچھ اس کو آگے لٹا دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ یاد کر جانا، آج یقین کریں اس کو ہر دعا میں شامل کر لیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے کام میرے رب کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر دیکھو وہ کیسے، دیکھو نا، مجھے ایک بڑا پیارا جملہ ایک بندے سے سننے کو ملا، کہتا ہے یار دنیا میں ہماری کسی سے لڑائی ہوئی اور بڑا دل غصے میں ہونا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا ہے، اور وہ آ کر ایک بار کہہ دے یار مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو، اتنا بڑا بھی جرم ہونا، بندہ کہتا ہے یار اب تو معافی مانگ لی۔ ایک تو پرابلم ہے، معافی تو نہیں مانگتے نا ہم، ورنہ اگر دو ایک دوسرے سے معافی مانگ لے تو پرابلم سالو ہو جائے۔ کہتا ہے معاف کر دیتے ہیں، میں کہا کر دیتے ہیں۔ بولے یار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگیں گے، وہ معاف نہیں کرے گا؟ یار میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیا جملہ کہہ کے چلا گیا۔ کہتا ہے یار ہم تو انسان ہیں، ہمارے دلوں میں انتقام بھی ہے، ہمارے دلوں میں برائیاں بھی ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ کر کہہ دینا یار بھائی معاف کر دو، یار واقعی میں نے آپ کو تنگ کیا، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو، یار ہم انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سچے دل سے کہو تو اس سے یا اللہ سوری ہو گئی غلطی، مالک تیرا بندہ ہوں، میں سے ہو گئی خطائیں، کر بیٹھا جرم، اب نہیں کروں گا میرے مولا، ارے وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے ہم اپنی فریاد پیش نہیں کرتے۔ یہ مہینہ ہے مانگنے کا، یہ مہینہ ہے دعاؤں کا، اور خدا کی قسم جس وقت ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ راتیں رمضان کی حدیثوں کا الفاظ ہیں، رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ آسمانوں سے ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی باقی سال میں ہم کہتے ہیں یا اللہ توبہ قبول کر لے، دعا سن لے، یہاں وہاں سے کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے۔ تو یہ راتیں گھومنے پھرنے کی، کھیل کود کی، کھانے پینے کی نہیں ہیں۔ اس رات میں عبادت کریں، دعائیں کریں، معافیاں مانگیں، اپنے رب کو راضی کر لو، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا اب تک کی ہماری بے صبریاں معاف کر دے، اب تک کی ہماری اے اللہ تیرے دربار میں جو گستاخیاں ہو گئی معاف کر دے، ہمیں اے اللہ تیری دربار میں مانگنے کا سلیقہ عطا کر دے۔ اے رب کریم ہم جو کچھ ہیں تیرے ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، جہاں اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، توکل کی محبت دل میں ڈالی جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ سکھایا جاتا ہے، نبی پاک کے عشق کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ اس وقت دعوت اسلامی کے مرکز میں ایک عجیب روح پرور منظر ہے، ہزاروں لوگ پوری دنیا سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں آج کل ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے کسی کو مسجد میں بٹھانا مشکل ہے، اور جناب اس وقت ڈاکٹر، انجینئرز اور یورپ سے، UK سے، امریکہ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مسلسل آتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ماہ کے لیے فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ میں مشورہ دوں گا آئیے فیضان مدینہ میں کچھ گھنٹے گزاریے، کوئی افطار کیجئے، کوئی سحری کیجئے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیے۔ آپ سب کو میں دعوت بھی دے دیتا ہوں، اگلے جمعے ہم نے بزنس کمیونٹی کے لیے ایک افطار رکھا ہے، جمعے کی عصر وہاں پڑھیں اور عصر سے مغرب یہ اعتکاف کر لیں، ہزاروں ہاتھ اٹھیں گے، کس کی آمین کے صدقے، پھر امیر علیہ سنت ہوتے ہیں سبحان اللہ وہاں پر، اور جمعے کی آخری گھڑیاں جو ہیں یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔
تو ہم فیضان مدینہ میں گزاریں، اور روزانہ امید ہے کہ آپ افطار ہمارے مدنی چینل پر ہی ان کے ساتھ کرتے ہوں گے دعاؤں میں، جو روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ایک اور عرض کروں گا، ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے۔ لوگ واقعی بہت پریشان ہیں، غریبوں کی مدد کیجئے، رشتہ داروں کی مدد کیجئے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ایکسٹرا بھی خرچ کیجئے۔ ایک بزنس مین سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی، بعض اوقات کچھ لوگوں سے بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر 2.5% زکوٰۃ دی تو کیا کمال کیا، یہ تو میری ڈیوٹی تھی، میں تو گنتا یہ ہوں کہ میں نے 2.5% کے بعد کیا خرچ کیا ہے، یہ تو میرا کچھ پر فرض تھا، اللہ نے مال دیا وہ دینا ضروری تھا، اصل تو کام جب شروع ہوا میں نے 2.5 سے اوپر کیا کیا، یہ ڈیوٹی ادا کر کے میرا کس بات کا میں نے کمال کیا۔ میں نے کہا یار مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے، ادھر تو لوگوں کو 2.5% میں جان جا رہی ہے، او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ، اور اللہ کے بندو 4 کروڑ روپے اللہ نے دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اگر تمہاری کروڑوں روپے زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا۔ میں تو ایک دعا کیا کرتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو آپ بھی آمین کہہ دیں کہ اللہ وہ مال مت دیجیے جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے، مال وہ دینا کہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں وہ مال کس کام کا کہ اب اتنے پیسے ہو گئے کہ اب زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہے بندہ، وہ 5 کروڑ 10 کروڑ زکوٰۃ کہاں سے نکالوں، اربوں دیے اللہ نے، تمہیں 5 کروڑ بھاری پڑ رہے، یہ تو دینا ہی تھا۔ مزہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد کیا دے رہے ہو تو بانٹیں۔ نبی پاک نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، آپ زکوٰۃ بھی دیں اور اس کے بعد بھی کسی کو سحری کرائیں، کسی کو افطاری کرائیں، کسی کی عید اچھی کر دیں، کسی کو راشن ڈلوا دیں۔ آپ بلیو کریں، میں آپ کو نبی میری کیا اوقات ہے، نبی پاک نے فرما دیا آپ لکھ لیں آج آپ کی ویلتھ کیا ہے، اور آپ اگلی رمضان میں مجھے بتا دیجیے گا کہ عبدالحبیب بھائی آپ کے کہنے پہ زیادہ بانٹ دی تھی کم ہو گئی، نہیں ہوگی کم، بڑی کی بڑی، جس جو بانٹتا ہے اس کی بڑھ رہی ہے۔ بانٹیں، یہ نہ کیلکولیٹ کریں کہ یار زکوٰۃ پوری ہو گئی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے دیں، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملازمین کو، غریبوں کو بانٹیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے، 150 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، 150 سے زائد ممالک میں 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں، ہزاروں مساجد ہم بنا چکے ہیں، علماء بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، ویلفیئر کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو میڈیا پر کام، میڈیا کے ذریعے بھی تو کام کرنا ہے نا۔ اگر آپ لاکھوں لوگ میڈیا دیکھ کر بگڑ رہے ہیں تو آپ کو میڈیا پر آ کر ہی ان کی اصلاح کا کام کرنا ہوگا، وہ بھی بہت بڑا اخراجات ہیں۔ تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران بیان ماشاءاللہ میرے بہت پیارے بھائی، میرے دوست حافظ سہروردی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب یہ بھی انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے۔